السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ۔ آج 11 دسمبر بروز بدھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے آئینی بینچ کے سامنے اہم ترین سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے 8 فروری جیسے الیکشن کا اہم ترین معاملہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دیا ہے اور 3 جو درخواستیں تھیں مزید یعنی 8 فروری کے حوالے سے ان کو عدم پیروی کی بنیاد پہ یعنی جن لوگوں نے درخواستیں دائر کی تھی وہ آج پیش ہی نہیں ہوئے اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اب بڑا اہم معاملہ، آپ لوگ کہیں گے اور کیا ہونا تھا؟ آپ لوگ کہیں گے دیکھیں جسٹس امین الدین کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ آپ لوگ کہیں گے یہ آئینی بینچ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ انصاف نہ مل سکے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اس سپریم کورٹ سے پہلے بھی امید نہیں تھی جو ابھی کوئی امید ہونی تھی کہ انہونی ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہوگا جسٹس امین دین کے ہوتے ہوئے کوئی زیادہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے، لیکن آج ہوا کیا ہے؟ چھوڑ دیں وہ جو 3 درخواست گزار تھے وہ پیش نہیں ہوئے اور عدم پیروی کی بنیاد پر ان کی درخواستیں خارج ہوگی۔ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے؟ حامد خان وکیل تھے، حامد خان، وہ حامد خان جنہوں نے کہا تھا اگر 26ویں ترمیم ہو گئی نا تو پھر پورے ملک سے وکیل نکلیں گے، سیلاب آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ اور سن لو طاقتور حلقوں، اگر تم لوگوں نے کرنی ہے نا ترمیم، 26ویں ترمیم کرنی ہے نا، آؤ ہماری لاشوں پر سے گزرو، لاشوں پر سے گزر کر یہ ترمیم کر لو۔ اور پھر جو ہے وہ حامد خان سینیٹر حامد خان پی ٹی آئی کی جانب سے انہوں نے پتہ ہے آج کیا موقف بنایا کہ جج صاحب مجھے نوٹس جو ہے وہ لیٹ موصول ہوا ہے لہذا میری تیاری نہیں ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے، ہونے والا ہے 8 فروری کے الیکشن کو، پوری دنیا کی تیاری ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ جا کے پوچھے نا یہ جو بندہ شہباز شریف ہے کیا یہ 8 فروری کو جیتا ہے؟ جو پاکستانی نہیں بھی ہے وہ کہے گا کہ نہیں یہ نہیں جیتا۔ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے نا، وہ ڈیالہ جیل کے اندر جو بند آپ نے کیا ہوا ہے وہ جیتا ہے۔ حامد خان کہتے ہیں مجھے وقت چاہیے، مجھے وقت چاہیے، آج سماعت ملتوی کر دیں، معذرت چاہتا ہوں میری تیاری نہیں تھی۔ اب یہ حال ہے، یہاں پہ چھوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ کو، وہ کیا کریں؟ شہباز شریف کو چھوڑ دیں، کیا کہتے ہیں باقی چھوڑ دیں ذرا۔ یعنی ذرا حال دیکھیے، یہ حال ہوا پڑا ہے، یعنی دھاندلی ہوئی، شور ہی شور، دھاندلی ہوئی، فارم 47 والے دھاندلی زدہ الیکشن، اور دھاندلی کے حوالے سے سینیٹر اور سینئر ترین بزرگ وکیل وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تیاری نہیں ہے۔ میں اب ذرا ایکوریٹ جو کچھ ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں۔ 8 فروری کے الیکشن میں عمران خان کی مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت، سپریم کورٹ میں دلچسپ صورتحال، حامد خان نے موقف اپنایا، نوٹس موصول نہیں ہوا، تیاری نہیں کر سکا، موسم سرما کی تعطیلات کے بعد کیس مقرر کر دیا جائے۔ اتنا ٹائم چاہیے تیاری کے لیے۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آپ کو نوٹس بھیجا ہے، اپنے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سے رابطے میں رہا کریں۔ عدالت نے سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ تو یہ حالات ہیں، مندوخیل جیسے جج کہہ رہے ہیں کہ تیاری کیا کرے بھائی جی، رابطے میں رہا کرے وکیلوں کے ساتھ۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، پر اس پہ کیا مطلب، آپ کیا کہیں، کسی سے کیا شکوہ اور کیا توقع؟ پھر الیکٹرانک جو ہے ووٹنگ سسٹم سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست غیر مؤثر ہونے کی باعث پہ نمٹا دی ہے۔ وہ جو مشین بنی تھی عمران خان کے دور میں، کہا گیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، تو اس بعد میں اس کو اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو ختم کر دیا گیا تھا، تو لہٰذا اس حوالے سے درخواست تھی، تو اس کو کہا گیا کہ اب تو الیکشن ہو گیا ہے، اب کیا اس کا کرنا، تو غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی گئی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، کیس ختم ہو چکا، سپریم کورٹ کی جانب دیکھنے کے بجائے پارلیمنٹ جائیں، یعنی سپریم کورٹ سے اب آپ کچھ نہیں ملنا، پارلیمنٹ جائیں، وہاں پہ فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی آپ کو کچھ دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے، جو بڑی پیش رفت ہے، مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر کا رابطہ ہوا ہے۔
اور اسد کیسر کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ جو آپ کا مدارس رجسٹریشن والا معاملہ ہے نا، اس پہ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو رات کو خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ خان نے ٹاسک دیا ہوا ہے، اگرچہ گنڈا پور اس چیز پر راضی نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ ملایا جائے۔ تو یہ رابطے ہو رہے ہیں، یہ اہم رابطے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اس وقت مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اب جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، پی ٹی آئی کا بانی جیل میں ہے، مولانا فضل الرحمان کا کچھ نہیں جانا۔ تو لہٰذا اس وقت پی ٹی آئی کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور پھر فواد چودھری بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ ان سے اختلاف کریں یا نہ کریں، وہ کہتے ہیں عمران خان جب بھی کال دیں گے لوگ نکلیں یا نہ نکلیں، حکومت نے خود ہی سارا پاکستان بند کر دینا ہے، پی ٹی آئی کو چاہیے اب اس وقت کال دیں جب جے یو آئی، جماعت اسلامی اور جی ڈی اے ان کے ساتھ ہو، یعنی سب کو ساتھ ملائیں، ان کو ساتھ ملا کے مل کے مشترکہ کال دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں یہ جو اسد کیسر صاحب کا اور مولانا صاحب کا رابطہ ہوا ہے، یہ رابطہ بڑا اہم ہے۔ پھر آج اور بھی بڑے اہم کیسز ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی چوک احتجاج پر درج مقدمے میں سے دہشت گردی کی دفعات نکالنے کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی درخواست پر سماعت آج ڈویژن بینچ میں 12:30 بجے ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی عام چیزیں ہیں جو آج ہونے جا رہی ہیں۔ اور پھر ایف آئی اے کو اختیارات مل گئے ہیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو سوشل میڈیا پر ہونے والے جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار مل گیا۔ اختیارات کی بحالی وزارت آئی ٹی نے نوٹیفیکیشن اس حوالے سے جناب جاری کر دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی آج ابھی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چاہے سیاستدان ہوں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ہم سب کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کا مطلب سیاسی نہیں ہونا چاہیے، ہم سیاسی سطح پر راستہ نکالنا چاہتے ہیں، قانونی آئینی اور اخلاقی سطح پر بھی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جنرل فیض حمید کے مقدمے کا، کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاسی قائدین بالخصوص عمران خان کو ان کے ساتھ جوڑا جائے اور ان کے ٹرائل ملٹری عدالت میں کی جائے۔ یہ انتہائی افسوسناک بلکہ خطرناک عمل ہے، ہمیں وہ غلطی نہیں دہرانا چاہیے جو ہم نے بھٹو کے حوالے سے کی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ پھر ذرا شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی خبر سن لیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور، مغل پورہ، زمان پارک اور جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے 5 مقدمات ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی 5 مقدمات میں ضمانتوں پر سماعت 4 جنوری تک ملتوی ہوئی ہے۔ سینئر وکیل بیرسٹر تیمور اور رانا مدثر گجرانوالہ عدالت میں ہیں۔ یہ ایڈوکیٹ علی امار ہیں، جونیئر وکیل ہیں، انہوں نے بتایا ہے عدالت کو اور کہا ہے کہ عدالت آج تاریخ دے دے، آئندہ سینئر پیش ہو کر خود دلائل دے لیں گے۔ تو یعنی آج وہ گجرانوالہ میں مصروف ہے، تو لہٰذا شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔